یوٹیوب چینل سنہری باتیں آفیشیل کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ عالمین نے فرمایا کہ اس شخص کی ہر دعا قبول ہونے لگتی ہے، دولت اس پر برسنے لگتی ہے، اسے اتنی دولت مل جاتی ہے جتنا اس نے کبھی سوچا تک نہیں ہوتا۔ جو شخص بھی بلی کے ان 5 رازوں کو جان لیتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بلیوں کے 5 قسمت بدل دینے والے رازوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل سنہری باتیں آفیشیل کو سبسکرائب کر دیں۔ ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجیے گا تاکہ فیوچر میں آنے والے تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں اور آپ ایسے ہی معلوماتی ویڈیو سے اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں۔ بابا فرید گنج شکر اللہ کے نیک بندے تھے۔ اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دے رکھی تھی کہ آپ نہ صرف جانوروں کی بولی سمجھ سکتے تھے بلکہ ان سے بات چیت بھی کر سکتے تھے۔ بابا فرید کو چڑیا بہت پسند تھی۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ گھر سے باہر نکل آتے اور چڑیوں کو دانہ ڈالنے لگتے۔ اس کے بعد پورے شہر کی چڑیاں آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتیں۔ ایک ساتھ بہت زیادہ چڑیوں کو جمع ہوئے دیکھ کر بعض دفعہ بلیاں ان چڑیوں پر حملہ بھی کیا کرتی تھیں، جس وجہ سے بابا فرید نے کپڑے کا ایک گولا سا بنایا ہوا تھا۔ جب بھی کوئی بلی چڑیوں پر حملہ کرنے آتی تو بابا فرید کپڑے کا وہ گولا بلی کی طرف پھینکا کرتے تھے تاکہ بلی وہاں سے بھاگ جائے۔ ایک دن جب گاؤں کے چودھری نے یہ دیکھا کہ بلیاں بار بار بابا فرید کی چڑیوں پر حملہ کرتی ہیں، جس وجہ سے بار بار بابا فرید کو اٹھ کر بلیوں کو بھگانا پڑتا ہے، تو چودھری بابا فرید کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بابا فرید، اگر آپ کہیں تو میں اپنے بندوں سے کہہ کر گاؤں کی تمام بلیوں کو کہیں دور پھینکوا دیتا ہوں تاکہ یہ آپ کو تنگ نہ کر سکیں۔ چودھری کی یہ بات سننے کے بعد بابا فرید ایک دم غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، خبردار، اگر تم اپنی اور اپنے خاندان کی بربادی نہیں چاہتے تو بھول کر بھی بلیوں کو کچھ نہ کہیں، کیونکہ بلی وہ جانور ہے جسے اللہ نے یہ صلاحیت اور طاقت دے رکھی ہے کہ بلی اگر فقیر کو بھی دعا دیتی ہے تو وہ بادشاہ بن جاتا ہے، اور اگر بادشاہ کو بھی بد دعا دے دے تو وہ بھی دنوں میں فقیر بن جاتا ہے۔ بابا فرید کا مزید کہنا تھا کہ جو شخص اپنی کسی دعا کو قبول کروانا چاہتا ہو، یا پھر دولت مند ہونا چاہتا ہو، یا پھر اپنے کسی مسئلے یا پریشانی سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہو، وہ بلی کے بارے میں ان 5 رازوں کے بارے میں جان لے۔ بلی کا پہلا راز یہ ہے کہ بلی کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی کو مالک نہیں تسلیم کرتی، پھر چاہے کوئی بلی کا چھوٹا سا بچہ لے کر پال لے۔ بلی پالنے والے کو یعنی اپنے مالک سے پیار تو کر لیتی ہے، لیکن کبھی بھی اسے اپنا حقیقی مالک نہیں مانتی۔ اسلام نے ایک طرف ان کا گوشت کھانے سے منع کیا اور دوسری طرف ان سے پیار و محبت اور حسن سلوک کی بھی تلقین کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلی پلیت اور نجس نہیں بلکہ یہ تم پر آنے جانے والی ہے۔ لیکن اگر بلی کے مقابلے میں کتے کی بات کریں تو کتا بھی بلی کی طرح ایک حیوان جانور ہے، لیکن کتا نجس اور ناپاک ہے۔ یہاں تک کہ کتے کو گھر کے اندر رکھنے سے بھی منع کیا ہوا ہے، کیونکہ جس گھر میں کتا ہو وہاں فرشتے نہیں آتے۔ بلی کا دوسرا راز یہ ہے کہ بلی جس کے لیے بھی دعا کرے، بلی کی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ گلی محلے میں آنے جانے والی بلیوں کا خیال رکھے، ممکن ہو سکے بلی کو کھانے پینے کو کچھ دے۔ بلی کا تیسرا راز یہ ہے کہ بلی گھر میں بچے دے، وہ گھر والے خوش قسمت ہو جاتے ہیں، بشرط یہ کہ گھر والے بلی اور بلی کے بچوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچائے، حتیٰ کہ بلی کے بچے بڑے ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں کہ خود کھانے پینے لگ جائیں۔ بلی کے گھر میں بچے دینے کے حوالے سے ہم نے ایک مکمل ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے جا کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ بلی کا چوتھا راز ہے کہ جس گھر میں بلیوں کا آنا جانا ہوتا ہے تو اس گھر کو گھر والوں کو جنات نقصان نہیں پہنچاتے، اس گھر والوں پر جادو کا اثر کم ہوتا ہے، کیونکہ جنات بلیوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ جادو بھی جنات کے ذریعے کیا جاتا ہے، اسی لیے اس گھر والوں پر جادو کا اثر کم ہوتا ہے۔ بلی کا 5واں راز یہ ہے کہ بلی آپ کو دولت مند بنا سکتی ہے۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ جو بلی کو کھانے پینے کو کچھ ڈالتا ہے تو اس پر رزق کی تنگی نہیں آ سکتی،
اور بلی آج کے دور میں سب سے عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ بلیوں کو پہلے پہر اس وجہ سے سدھایا گیا کہ یہ چوہے کھاتی تھیں۔ اکثر اوقات جہاں اناج محفوظ کیا جاتا وہاں انہیں پالا جاتا تھا، لیکن بعد ازاں ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانوروں کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ بلی کا ذکر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ہوا ہے۔ سائنسی اعتبار سے بھی گھر میں بلی پالنے کا بڑا فائدہ ہے۔ اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ چنانچہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ بٹھایا اور سلایا جائے، اس سے نہ صرف آپ کی بلی خوش ہوگی بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گی۔ ناظرین، میں آپ کو بلی کے متعلق کچھ مزید معلومات بتاتی ہوں۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسطاً عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچتی ہیں۔ دو بلیاں آپس میں کبھی بھی میاؤں کر کے بات نہیں کرتی۔ جب بھی آپ کی بلی میاؤں کرے تو جان لیں وہ آپ سے مخاطب ہے۔ اس کے علاوہ بلیوں کی مونچھوں کے متعلق بھی ایک عام تاثر پایا جاتا ہے۔ ناظرین، ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ کچھ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ بلیاں اس لیے روتی ہیں کیونکہ وہ عذاب قبر کی آوازوں کو سنتی ہیں، اس لیے روتی ہیں۔ کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد میں بہت سارے علماء کرام اس بات کو بھی منع کرتے ہیں کہ ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ بلیاں عذاب قبر کی آواز سنتی ہیں، اس لیے روتی ہیں۔ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو بس یہ بتاؤں گی کہ کسی بھی جانور کے رونے سے آپ کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، چاہے بلی روئے یا کتا روئے یا گدھا روئے۔ کتے اور گدھے کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں جو آپ لوگ نہیں دیکھتے۔ جب کتے یا گدھے کو روتے دیکھو تو اللہ کی پناہ مانگو۔ دوستو، جہاں تک گھر میں بلی پالنے کا سوال ہے تو اس بارے میں فرقہ کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی رکھی جا سکتی ہے۔ ایسے کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ بلی نجس نہیں ہے۔ ہر ایک کو یہ معلوم ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے۔ وہ اس طرح سے کہ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور سانپ چوہے کھا جاتی ہے، اور نجس اس لیے نہیں کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نجس نہ ہونے کا بتلا دیا۔ ناظرین، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی کے جوٹے کو پاک قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی کہ یہ تم پر بار بار چکر لگاتی ہیں، یعنی گھریلو جانور ہیں، اس سے بچنا بہت مشکل ہے، تو اس لیے لکھا گیا ہے کہ بلی کا جوٹا پاک ہے، لیکن مکروہ بہرحال ہے۔ مکروہ اس لیے کہ درندوں کے جوٹے ناپاک ہوتے ہیں، حرام جانوروں کا جوٹا ناپاک ہوتا ہے، تو بلی بھی بہرحال ایک درندہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گنجائش دی، اس کی وجہ بھی بتا دی کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ یہ بار بار گھروں میں آتی ہیں، منہ لگا دیتی ہیں کھانے پینے کی چیزوں کو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے اجازت دی گئی ہے۔ ضرورت کی وجہ سے جس چیز کی اجازت دی جائے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ احتیاط بہتر ہے۔ تو اگر بلی نے گوشت میں منہ مار دیا ہے، پانی میں مار دیا تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی احتیاط پر بھی عمل کرے وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی اچھا ہے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا، اور روز اس طرح کی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل سنہری باتیں آفیشیل کو سبسکرائب کر دیں۔ ساتھ لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ فیوچر میں آنے والے تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔